اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے مولانا جلال الدین رومی۔ آپ ظاہری علم میں بھی بادشاہ ہیں اور باطنی علم میں بھی آپ نے باطنی علم اپنے پیر و مرشد شاہ شمس تبریز سے حاصل کیا۔ آپ عالم بعمل تھے۔ جب آپ بازاروں میں پھرتے تھے تو لوگ آپ کے ادب اور احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن آپ جاتے ہیں، بازار میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک درویش ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، وہ آپ کے ادب اور احترام میں کھڑا نہیں ہوا۔ آپ نے بڑی عجیب نظر سے دیکھا، یہ کون شخص ہے جو علماء اسلام کا ادب اور احترام نہیں کرتا؟ آپ کا یہ سوچنا تھا کہ وہی خیال منکشف ہوا شاہ شمس تبریز پر، اور آپ نے دل میں یہ سوچا شاہ شمس تبریز نے کہ میں نے اپنی عزت بھی تم سے کروانی ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ مولانا جلال الدین رومی نے اپنے ظاہری علم کی کچہری لگا رکھی ہوتی ہے۔ وہاں پر شاہ شمس تبریز پہنچتے ہیں اور کتابوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ اس وقت کتابیں لکھنا بھی بڑا مشکل ہے، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کتابیں۔ تو شاہ شمس نے پوچھا، این چیز یہ کیا ہے؟ کتابوں کی طرف اشارہ کیا، این چیز یہ کیا ہے؟ جلال الدین رومی نے دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، درویش ہے، ان پڑھ انسان ہے۔ تو آپ نے فرمایا، این آ علم است کہ تو نہ دانی، یہ ایسا علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ آپ نے وہی کتابیں اٹھائیں اور حوض میں پھینک دیں۔ ساتھ ہی حوض تھا، پانی کا تالاب تھا۔ جب حوض میں گئیں تو جلال الدین رومی سراپا احتجاج ہوئے کہ اتنی محنت تھی اور سارا علم تم نے ضائع کر دیا۔ شاہ شمس تبریز نے فرمایا، وہ علم ہی کیا جو ضائع ہو جائے، کیا تمہیں یہ کتابیں چاہیے؟ وہ کتابیں حوض سے نکالیں، پانی کے حوض سے نکالیں، اور جب نکال کے جھاڑا تو اس میں سے گرد و غبار اور خاک نکلی۔ جلال الدین رومی حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو پانی سے کتابیں نکالی گئی ہیں، ان کو تو ضائع ہو جانا چاہیے تھا، پر یہ ضائع کیوں نہیں ہوئی؟ اس میں گرد و غبار کیوں نکل رہی ہے؟ شاہ شمس تبریز نے کہا، این آ علم است کہ تو نہ میدانی، یہ ایسا علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ یہاں پہ یہ کانسیپٹ ہے کہ علم دو قسم کے ہیں۔ ایک علم ظاہر ہے، یعنی ہم نے جسم کو صاف کیسے کرنا ہے، جسم کو پاک کیسے کرنا ہے۔ لیکن ایک علم باطن ہے۔ علم باطن کیا ہے؟ کہ ہم نے دل کو صاف کیسے کرنا ہے، ہم نے روح کو صاف کیسے کرنا ہے، ہم نے نفس کو پاک کیسے کرنا ہے۔ جسم تو یہ ظاہر میں ہے، صابن لگائیں تو پاک ہو جائے گا، لیکن دل تک تو صابن نہیں پہنچتا، دل تک تو پانی بھی نہیں جاتا۔ دل کو صاف کس طرح کیا جائے، روح کو بیدار کس طرح کیا جائے، مراقبہ کیسے کیا جائے، تزکیہ نفس کیسے کیا جائے، یہ مخلوقیں تو حضرت انسان کے جسم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ علوم باطن ہیں، یہ باطنی علوم بھی ہوتے ہیں۔ اکثر علماء کے پاس ظاہری علم ہوتا ہے اور درویشوں کے پاس باطنی علم ہوتا ہے۔ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ علم ہیں۔ اگر ظاہری علم کے ساتھ وہ باطنی علم نہ سیکھا جائے تو وہ ظاہری علم امت مسلمہ کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ ان دونوں علوم میں فرق ہے اور باقاعدہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھے، ظاہری علم تو ان کے پاس مکمل تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی ظاہری طور پر شریعت میں کوئی اتنا پابند بھی نہ تھا، لیکن باطنی علم حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس جانا پڑا، اور ان سے جو ملاقات ہوئی اور وہ جو 3 واقعات ہوئے جو قرآن پاک میں ہیں، وہ باطن کو دیکھتے ہوئے خضر علیہ السلام نے وہ چیزیں کی تھیں۔ اسی طرح یہ امت بھی ہے، اسی طرح اس امت کے لیے بھی ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی علم ہے۔ باطنی علم حضرت انسان کے اندر ہے۔ جب یہ واقعہ ہوتا ہے
تو جلال الدین رومی بہت حیران ہوتے ہیں. شاہ شمس اس کے بعد فوراً اس جگہ سے چلے جاتے ہیں اور مولانا جلال الدین رومی 2 سال تک ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہیں پر وہ بزرگ مل جائیں. جب آپ مولانا جلال الدین رومی شاہ شمس سے 2 سال کے بعد ملتے ہیں, ان کو ڈھونڈ لیتے ہیں, تو آپ عرض کرتے ہیں حضرت آپ کہاں تھے؟ میں 2 سال سے آپ کی تلاش میں تھا. شاہ شمس فرماتے ہیں میں 20 سال سے تمہاری تلاش میں تھا. کوئی طالب حق آئے اس کو باطن کے علوم میں سکھاؤں. جب شاہ شمس تبریز نے باطن کی آنکھ عطا کی, باطن کے علوم عطا کیے مولانا جلال الدین رومی کو, تو ان کو شاہ شمس کے ساتھ اتنی دلی وابستگی ہوئی کہ آپ نے دیوان شمس تبریز لکھا جو 50,000 اشعار پر مبنی ہے. پھر ہر بندہ شاہ شمس کی تعریف کرنے لگ گیا, کیونکہ مولانا جلال الدین رومی جو تعریف کیا کرتے تھے. بعد میں جلال الدین رومی نے فرمایا کہ جو شخص کہتا ہے کہ میں نے شاہ شمس کو دیکھا ہے, میں اس پہ ہنستا ہوں جیسے اندھا بندہ ہو کھڑکی سے باہر جھانک کے دیکھے اور کہے کیا خوبصورت سبزہ ہے. جو بندہ, جو درویش, جو فقیر اللہ کی بغل میں چھپا بیٹھا ہو, کیا تم اس کو دیکھ سکتے ہو؟ ظاہری بات ہے کہ وہی بندہ دیکھ سکتا ہے جو باطن کی آنکھ رکھتا ہے. تو یہ وہ فرق تھا ظاہری علم اور باطنی علم کا. جب تک باطن کے علوم تک آپ نہیں پہنچیں گے, آپ ایمان میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. آپ ظاہری علم حاصل کریں گے, ظاہری طور پر کلمہ پڑھیں گے تو آپ اسلام میں داخل ہوں گے, ایمان میں نہیں. اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے آپ کے, اور ایمان کا تعلق آپ کی باطنی کیفیت اور باطن کے ساتھ ہے. جب تک باطنی علوم حاصل نہیں کریں گے, باطن کا علم حاصل نہیں کریں گے, اس وقت تک حضرت انسان مومن کے درجے پر بھی فائز نہیں ہو سکتا. اب خواجہ صاحب نے چلے بھی کیے, عالم بھی تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, لیکن ایران کے پہاڑوں میں کیا کرتے رہے؟ وہ باطنی علم سیکھنے کے لیے گئے. حضور غوث پاک نے اپنی ظاہری تعلیم مکمل کر لی, لیکن بغداد کے جنگلوں میں 25 سال تک کیوں رہے؟ وہ باطن کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. ظاہری علم وہ ہے کہ ہر عالم کے پاس ہے, لیکن باطنی علم درویشوں کے پاس ہوا کرتا ہے. ظاہری علم علماء کے وارث ہیں, اور ہر مسجد میں علماء اپنے اپنے واعظ کے ساتھ اس ظاہری علم کا پرچار کرتے ہیں, یہ ہر بندے کو پتہ ہے. لیکن باطنی علم کیا ہے؟ یہ درویشوں کے پاس ہوتا ہے, ولیوں کے پاس ہوتا ہے. ولی کبھی کبھی آتے ہیں, اس وجہ سے یہ علم نایاب ہوتا ہے. اگر باطنی علم حضرت انسان کو مل جائے تو اس کو اللہ سے محبت, اس کے رسول سے بھی محبت و عشق ہو جاتا ہے. فکر اقبال کا یہ پلیٹ فارم اپنی ادنا سی کاوش سے اس باطنی علوم کا پرچار کر رہا ہے کہ وہ باطنی علوم کیا ہیں. انسان ایک تو ظاہر میں ہے, لیکن حضرت انسان باطن میں کیا ہے. ہمارا یہ پلیٹ فارم اس چیز کا پرچار کر رہا ہے. آپ بھی باطنی علوم کی طرف آئیں. اس ویڈیو کے ذریعے میں تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں باطنی علوم حاصل کریں کہ حضرت انسان کے اندر کون سی صلاحیتیں اور کون سی طاقتیں, کون سی پاور بند ہے جو حضرت انسان کو پتہ بھی نہیں ہے. ہمارا یہ پلیٹ فارم اس چیز کا پرچار کر رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ان باطنی علوم سے واقف ہوں, اس باطنی دنیا سے واقف ہوں, باطنی کیفیات سے واقف ہوں, اس کے اوپر ہماری بہت سی ویڈیوز اویلیبل ہیں, آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں, ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی باطنی علوم کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہو, جو بھی ویڈیو ہو, اس سے آپ بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں. اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ